میں نے کہا جی سر کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا میراب ادھر آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جھاڑو میرے ہاتھ سے لے کر رکھ دی اور مجھے اپنے بیڈ پر لے گئے، کہنے لگے یہاں بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرا دوپٹہ اتار دیا۔ میں نے کہا سر ایسا نہ کریں، میڈم گھر پر ہیں، وہ دیکھ لیں گی تو بہت برا ہوگا۔ لیکن ریحان صاحب کہنے لگے کہ وہ سو رہی ہیں، میں نے انہیں دوا دے رکھی ہے، وہ دیر سے اٹھیں گی۔ دراصل میں ڈر رہی تھی۔ ریحان صاحب لمبے چوڑے اور مضبوط آدمی تھے۔ یہ سوچ کر میں واقعی خوفزدہ تھی، اور میں صرف 18 سال کی تھی جبکہ ریحان 30 سال کے تھے، اس لیے میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ خیر ریحان نے میری ایک نہ سنی اور میرے کپڑے اتار دیے اور اپنے بھی اتار لیے۔ پھر وہ میرے اوپر آ گئے اور جیسے ہی انہوں نے دباؤ ڈالا میرا زوردار چلانے لگی۔ ریحان نے میرا منہ دبا لیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میں چلاتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنا کام کیے بغیر نہیں رکے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ریحان مجھے اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور مجھے باتھ روم لے گئے۔ میں باتھ روم سے ہوتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آئی۔ مجھے ہوش نہیں تھا، میں خود سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ جب ریحان نے دیکھا کہ میری حالت واقعی ناساز ہے تو وہ فوراً مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں میرا علاج ہوا اور 1 گھنٹے بعد مجھے گھر چھوڑ گئے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی فرزین پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، چل بھی نہیں پا رہی؟ میں نے کہا مجھے اچانک بخار ہو گیا تھا، یہ دوائیاں ہیں۔ ریحان مجھے ہسپتال لے گئے تھے۔ امی اور فرزین مجھے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ آرام سے سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد امی چائے لے کر آئیں اور کہا کہ پی لو۔ میں نے اٹھ کر چائے پی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا کیونکہ ریحان نے میری حالت بگاڑ دی تھی۔ جو ڈر تھا وہی ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ برا کریں گے اور انہوں نے وہی کیا۔ انہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ خیر میں نے چائے پی اور سو گئی۔ پھر رات کو 9 بجے مجھے جگایا گیا اور کھانے کو کہا گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں باتھ روم گئی، دوائیں کھائیں اور پھر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو درد اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر دوائیں لیں۔ امی نے کہا آج تم کام پر مت جاؤ، فرزین کو بھیجتی ہیں۔ فرزین نے کہا ہاں میں اپنا کام کر کے چلی جاتی ہوں۔ فرزین نے جلدی سے اپنا کام کیا اور پھر ریحان کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ جب فرزین ریحان کے گھر پہنچی تو اس نے گھنٹی بجائی۔ ریحان نے دروازہ کھولا۔ ریحان نے فوراً فرزین کو پہچان لیا۔ اسے دیکھ کر بولا فرزین تم یہاں؟ فرزین نے کہا ہاں ریحان بھائی، میراب کی طبیعت خراب ہے، اسے بخار ہے، اس لیے میں آج اس کی جگہ کام کرنے آ گئی ہوں۔ ریحان نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ فرزین اندر گئی اور کام کرنے لگی۔ ریحان اسے بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ فرزین مجھ سے بڑی اور زیادہ صحت مند تھی، اس کے بازو مضبوط تھے۔ یہ دیکھ کر ریحان کے دل میں بڑے خیالات آئے اور وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ فرزین نے پوچھا کیا ہوا ریحان بھائی، آپ تو مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ریحان مسکرایا اور بولا فرزین تم بہت خوبصورت ہو، تم مجھے بہت پسند ہو۔ پھر ریحان ہیڈ آف اسٹیٹ اسے پکڑ لیا اور فرزین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، شاید اس کے دل میں بھی کچھ تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب رہے۔ پھر ریحان نے کہا تم میراب کی جگہ ہمارے ہاں کام کرنے آیا کرو۔ فرزین بولی ریحان میں تو دوسرے گھروں میں کام کرتی ہوں، میراب کی تو صرف آج طبیعت خراب تھی اس لیے میں آ گئی ہوں، میں روز نہیں آ سکتی۔ ریحان بولا فرزین تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ ریحان وہی کھیل فرزین کے ساتھ دہرا رہا تھا جو اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا اور وہی باتیں کر رہا تھا۔ فرزین کو کیا پتا تھا کہ یہ سب وہ میرے ساتھ بھی کر چکا ہے، نہ میں بتا سکتی تھی نہ ریحان ہی بتاتا۔ اب فرزین کے دل میں بھی ریحان کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا ریحان تم مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہو، کیا تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ تم امیر ہو، ہم غریب ہیں، تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ ریحان نے کہا میں سب کو مان لوں گا، تم بس تیار ہو جاؤ اور کل سے ہمارے ہاں کام کرنے آنا۔ فرزین بولی دیکھتی ہوں، اگر کل میراب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میں پھر بھی آ جاؤں گی۔ ریحان نے فرزین کے گال پر ہلکا سا تھپڑی دیا اور کہا یار تم بہت اچھی لگتی ہو،